وزیر اعلیٰ کسی دوسرے صوبے پر حملہ آور ہو لشکر لے کر آ جائے، AK-47 ہوا میں لہرائی اور وین کے شیشے توڑ دیے۔ اگر پنجاب کی حدود میں قانون توڑو گے تو منہ توڑ جواب ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہتھیار پکڑائے اور کہے میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دو، کیا درست ہے؟ 9 مئی کے مقدمات میں جو نوجوان اندر ہیں آج ان کا پرسان حال نہیں۔ طے ہوا تھا 6 بجے لاہور کا جلسہ ختم ہو جائے گا، 2 پولیس والے گئے اور جلسہ ختم کروا کر آ گئے۔ پنجاب کسی قاعدے قوانین کے تحت چلتا ہے۔ گورنر پنجاب نے 4 ماہ میں مستقل وائس چانسلرز لگانے اور جامعات کی اصلاحات کی بات کیوں نہیں کی؟ ایکٹنگ وائس چانسلرز کی کارکردگی کو کیوں نہیں جانچا؟ جامعات کا پرفارمنس آڈٹ کیوں نہیں کیا؟ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے سوالات اٹھا دیے، کہا ہم نے تمام وائس چانسلرز کو ان کی سابقہ پرفارمنس مد نظر رکھ کر منتخب کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے VCs کے انٹرویوز خود کیے اور میرٹ پر منتخب کیا۔ گورنر پنجاب کے دستخط کا 14 دن انتظار کرنے کے بعد نوٹیفائی کیا۔ ہم آئین کو مانتے ہیں اور آئین کے مطابق اقدام کیے۔ سرچ کمیٹی کے ٹاپ ناموں پر اعتراض تعلیمی نظام کو ٹارگٹ کرنے کے مترادف ہے۔ مالم جبہ دھماکے کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچائیں گے، گورنر خیبر پختونخوا نے قافلے میں شامل 12 غیر ملکی سفرا کو خط لکھ دیا۔ دہشت گردی کے واقعے کی مذمت، پولیس اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا غیر ملکی سفیروں کو جلد گورنر ہاؤس بلا کر صوبے کا پرامن چہرہ دکھائیں گے، مہمانوں کو پرامن اور صحت افزا ماحول دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت نے سفارتکاروں کی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی، مرکزی حکومت اپنی نااہلی صوبائی حکومت پر ڈال رہی ہے۔ مالم جبہ دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں، کمیٹی قائم کر دی ہے۔ حکومت نے نان فائلر کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والے گاڑی اور گھر نہیں خرید سکیں گے۔ ترجمان FBR بختیار محمد کہتے ہیں نان فائلرز کو اضافی ٹیکس دے کر گاڑی اور گھر خریدنے کی سہولت ختم کی جا رہی ہے۔ نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ ماہانہ 50,000 روپے کما کر گوشوارے جمع نہ کرانے والے نان فائلر ہیں، نان فائلر کی سم بھی بلاک کی جائے گی۔ IMF سے $7 ارب کے قرض پروگرام کی آج منظوری کا امکان۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں IMF بورڈ $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری دے گا۔ پالیسی ریٹ کم اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومتی اقدامات سے مہنگائی اور شرح سود میں کمی آئی ہے۔ پاکستان میں CPEC کے فیز 2 کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ IMF کی کڑی شرائط پوری کر دیں، معاہدے پر چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیو یارک میں ترک صدر سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ پائیدار ترقی کے اہداف کے موضوع پر مباحثے سے خطاب میں کہا موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی کے باعث ترقی پذیر ملکوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کو ایسی صورتحال میں ادھار اور قرض لینا پڑتا ہے جو موت کا پھندا ہے۔ وزیر اعظم کی جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پر کویتی ولی عہد سے ملاقات، دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تعاون بڑھانے کا اعادہ۔ یہ تاثر دینا کہ بلوچ خواتین اپنی مرضی سے خودکش حملہ کرتی ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ دہشت گرد انہیں ورغلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے میں ایسے عناصر کے ساتھ رہی جنہوں نے مجھے صحیح راستے سے بھٹکایا۔ تربت سے گرفتار خودکش بمبار عدیلہ بلوچ کی والدین کے ساتھ میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے اس طرح بہکایا گیا کہ میں خودکش حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، گھر والوں کو بتائے بغیر پہاڑوں پر چلی گئی۔ بلوچ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو غلطی میں نے کی آپ نہ کریں۔ عدیلہ بلوچ کے والدین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر۔ والد نے کہا والدین بچوں پر نظر رکھیں، سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی فرد واحد کے لیے آئینی عدالت کی بات نہیں کر رہی۔ آئینی عدالت ملک اور وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نے آئینی عدالت کے قیام کے لیے کمر کس لی ہے۔ شازیہ مری کہتی ہیں عدالتیں سیاسی مقدمات میں مصروف ہیں، ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ عدالتوں کے پاس عام آدمی کی رودات سننے کے لیے وقت ہی نہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ PTI والے انصاف کے راستے میں بھی رکاوٹ بن کر کھڑے ہیں۔
پاکستان میں معاشی نظم و ضبط کی وجہ سے معیشت بہتر ہوئی، مہنگائی 2 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی، مزید کمی کی توقع ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 2.8%، مہنگائی کی شرح 15% تک رہنے کا امکان ظاہر کیا۔ کہا 2025 تک ترقی کی شرح میں بہتری کا امکان ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی چین کے لیے خصوصی چائنا اکنامک زون قائم کرنے کی پیشکش۔ مریم نواز نے کہا چین کے ساتھ مل کر معاشی معجزے برپا کر سکتے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے چین کی مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نواز شریف بولے مریم نواز بہت سے فلاحی منصوبے لا رہی ہیں، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کریں گے۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق اجلاس پر اجلاس۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت 7ویں بیٹھک۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق غور، قانونی ماہرین کی تجاویز پر شرکاء کو بریفنگ۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے رکھا ہے۔ پاکستان کو IMF کے بجائے کراچی سے معاہدہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں تمام تر نامساعد حالات کے باوجود کراچی وفاق کو 60 اور صوبے کو 97% ریونیو دے رہا ہے۔ اس طرح گھر نہیں چلتے، صوبے اور ملک کیا چلیں گے؟ کراچی میں رش بڑھ گیا لیکن رونق ختم ہو گئی۔ میٹروپولیٹن کراچی اب دیہات نظر آتا ہے، لوگ قبضہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ شہر قائد کو 15 سال سے نظر لگی ہوئی ہے۔ بچے کے ڈاکوؤں نے رشتے کا جھانسا دے کر پورا خاندان اغوا کر لیا۔ لڑکی دیکھنے سکھر سے شکارپور جانے والی فیملی کو یرغمال بنا لیا گیا۔ مغویوں میں 4 بچے، 2 خواتین اور 2 مرد شامل۔ پولیس کے مطابق مغویوں کا تعلق سکھر کے علاقے مائکرو کالونی سے ہے۔ Pakistani people still face a very real, very lethal threat by terrorist activity in the country, in particular along that spine between Afghanistan and Pakistan. And it's of deep concern to us, as you would expect that it would be. پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی پر تشویش ہے۔ دہشت گردی کی سرگرمیاں مہلک خطرہ ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کی پریس کانفرنس۔ کہا صدر بائیڈن نے افغان جنگ کے خاتمے کے بعد انسداد دہشت گردی صلاحیت برقرار رکھنے کو ترجیح دی۔ اردو ترجمان امریکی محکمہ خارجہ مارگریٹ میکلوڈ کی AMI نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہتے ہیں خوشحال، مستحکم اور پرامن پاکستان امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے۔ پاکستانی عوام کئی دہائیوں سے دہشت گردی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ہم بہتر پاک بھارت تعلقات دیکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاری کا فروغ چاہتے ہیں، جس کے لیے مستحکم اقتصادی صورتحال کا ہونا ضروری ہے۔ IMF کی اصلاحات پاکستان کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کیا لبنان کی طرح پاکستان میں موبائل فون پھٹ سکتے ہیں؟ سینٹ کمیٹی میں سوالات اٹھ گئے۔ کامل علی آغا بولے موبائل نہیں، بم ہیں جو ہم سینے سے لگا کر رکھتے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ یہ دھماکے سے نہیں پھٹیں گے؟ شبلی فراز نے پوچھا کیا پاکستان میں موبائل ٹیسٹ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ہے؟ یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا کام تو شربت یا اچار ٹیسٹ کرنا رہ گیا ہے۔ کمیٹی نے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کو آئندہ اجلاس میں موبائل ٹیسٹ سے متعلق آگاہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ 35 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی کل سے شروع ہوگا۔ صدر آرٹس کونسل کہتے ہیں پاکستان اور بین الاقوامی تھیٹر، میوزک، ڈانس گروپ کی پرفارمنس کے علاوہ فائن آرٹس اور ورک شاپس بھی شامل ہیں۔ مہمانوں کو اسٹیٹ گیسٹ کی سیکیورٹی حاصل ہوگی۔ انور مقصود نے کہا پاکستان میں پہلی بار 40 ممالک کے لوگ آ رہے ہیں۔ اور چیمپئنز کپ کے پہلے ایلیمنیٹر میں لائنز کی اسٹیلینز کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ جاری۔ لائنز نے 3 وکٹوں پر 50 سے زائد رنز بنا لیے ہیں۔ آج کا میچ جیتنے والی ٹیم کا دوسرے ایلیمنیٹر میں مارکورس سے مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔